وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک شے کے ہمارے پاس خزانے ہیں، کمی کسی شے کی نہیں ہے۔ لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم اتارتے اتنا ہیں جتنا ایک جو معلوم اندازہ ہے اس کے مطابق، یعنی یہ کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے ضرورت کے مطابق اتارتے ہیں، فالتو نہیں، اس سے پھر ایک اور عدم توازن پیدا ہو جائے گا، کوئی ایک مخلوق ہی بڑھ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں وہ ہوائیں جو بوجھل کرتی ہیں۔ ایک معنی کیا گیا بوجھل ہوائیں یعنی جو بادل اٹھا کے لاتی ہیں، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو بوجھل کرتی ہیں یعنی پولینیشن کے کام آتی ہیں۔ ہوا چلتی ہے تو نر اور مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم نے اتارا بلندی سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو وہ ہم نے تمہیں پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور اس کا تم خزانہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس خزانے کی آپ ترتیب کریں، دیکھیں ایک زمین کے اندر اللہ نے اس کا خزانے رکھے ہوئے ہیں، وہ سطح آب اوپر ہو گئی کہ نیچے ہو گئی، رولا پڑا رہتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اوور ہیڈ ٹینک بنائے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں گلیشیئر ہیں اور پہاڑوں پہ برف پڑی ہے، یہ گویا اللہ کا انتظام ہے۔ اب جس موسم میں پانی چاہیے ہوتا ہے گندم اگانے کے لیے، اس موسم میں اگر بارشیں ہوں تو نقصان دہ ہوں گی۔ اب اللہ نے کیا انتظام کیا کہ وہ جا کے جو ہے برف کی صورت میں سٹاک کر دیا، موسم گرم آیا، وہ برف پگھلنا شروع ہوئی، پانی بہہ کے کہاں پہنچا؟ جہاں اس کی ضرورت ہے، تو ہم نے یہ تمہارے لیے پانی چلا دیا، تم اس کا خزانہ نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک یہ ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، بالآخر وارث بھی ہم ہی بنیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تم میں سے جو آگے بڑھنے والے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی یہ جو پکار ہماری لگی ہے لپک کے جو اسے قبول کرتے ہیں اور جو اس سے منہ موڑتے ہیں ان کو جانتے ہیں، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ جو مر گئے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، وہ ان سب کو ہم جانتے ہیں، گنتی کر کے ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ تمہارے نادرہ کے ریکارڈ سے بہت بہتر ہمارا ریکارڈ ہے، چوری بھی نہیں ہوتا، وہ تو ہم سب کو جانتے ہیں۔ اور جو آج سے لے کے قیامت تک آئیں گے ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یہ سب کو تیرا رب ایک دن جمع کرے گا، اگلوں کو پچھلوں کو سب کو ایک دن جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، کھنکتے ہوئے مٹی سے، من حمأ مسنون، جو سنے ہوئے گارے کی سے بنی تھی۔ اب یہ ذرا کافی مشکل سا اسلوب ہے، آپ سوچیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں، جو آپ کا تصور ہے کہ جیسے چولہا بنایا جاتا ہے مٹی سے یا جیسے لپائی کی جاتی ہے گارے سے، اس طرح بنانے کا تصور قرآن نہیں دیتا۔ یہ کوئی ایسا گارا ہے جو کھنکھنانے لگا تھا اور جس پر اتنا وقت گزر چکا ہوا تھا کہ اس میں بسان بھی پیدا ہو گئی تھی۔ سنا ہوا گارا یعنی جس سے بو بھی آنے لگی تھی، یہ ایک دم بنا ہوا، چپچپاہٹ بھی تھی اس نے، تین کا الفاظ بھی آتے ہیں، اور یہ اس میں بو بھی پیدا ہو گئی تھی۔ تجربے میں یہ گارا آپ کو کہاں ملے گا؟ کسی جگہ پہ پانی کھڑا رہا ہو، جیسے وہ کہتے ہیں چھپڑ کہتے ہیں شاید، جو وہ تالاب سا جو مٹی میں بن جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سوکھ جائے، سوکھنے کے کچھ عرصے کے بعد، پہلے تو وہاں پہ گارے کی کیفیت رہے گی، آپ پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن جب وہ سوکھے گا تو اس میں وہ بن جاتی ہیں ٹھیکریاں سی، کنارے اٹھ جاتے ہیں اور زمین پھٹتی ہے، کنارے سے اٹھ جاتے ہیں، ایک لیئر یہ بنتی ہے اور وہ کچھ ٹھیکریاں سی بن جاتی ہیں، نیچے نمی موجود ہوتی ہے۔ آپ اس پہ پاؤں رکھیں تو اس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئے گی، لیکن نیچے نمی بھی ہوتی ہے اور اس نمی کے اندر بدبو بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت پرانا گارا بن چکا ہوتا ہے۔ تو من صلصال من حمأ مسنون کے لیے جو کم از کم ہمارے تجربے میں جو شے آ سکتی ہے وہ یہ والی ہے کہ اس طرح کی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور انسان کو ہم نے بنایا اس سے پہلے، اور جن کو ہم نے بنایا اس سے پہلے، یہ انسانوں کے اس بننے سے پہلے جن بن چکے تھے اور انہیں بنایا گیا آگ کی لپٹ سے۔ آگ کی لپٹ یعنی شعلے کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا، انویزیبل پارٹ آف فلیم، اس سے بنایا جن کو۔ اب یہاں یہ تو ثابت ہوا کہ جن پہلے بنے، انسان بعد میں بنے۔ اب بعض حدیثوں میں جو آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تو وہ اس سے الگ بات ہو گئی۔ تو دوسری طرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرشتے پہلے بن چکے تھے، جنوں سے بھی پہلے بن چکے تھے۔ ارواح انسانیہ کا معاملہ، چونکہ وہ آگے وہ بات آ بھی جائے گی تو وہ ذہن میں رکھیں کہ اصل میں جو روح انسانی ہے وہ فرشتوں سے بھی پہلے بنی ہے۔ اس کے بعد فرشتے ہیں، پھر نار ہے، نار سے پھر آگے باقی تخلیقات ہیں، وہ جو بگ بینگ والا تصور ہے اسے لے آئیں یہاں پہ، اور اس سے پھر یہ زمینی مخلوق کا جو ہے نا وہ
تخلیق کا عمل شروع ہوا ہے، جس میں یہ حیوان انسان بنا، یہ باڈی، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے ایک دوسرے کو، اس میں لا کے پھر وہ روح ڈالی گئی ہے بعد میں، یہ ملاپ ہوا، دو عالم اس میں آ کے جمع ہو گئے ہیں۔ آدمی زیادہ عجب طرفہ موجود است، فرشتہ سرشتہ وزنیم حوان است، آدھا حیوان ہے آدھا فرشتہ ہے۔ تو فرشتہ والا حصہ اس کا پہلے بن گیا تھا پورشن، وہ جو اللہ نے پوچھا الستو بربکم قالوا بلا، جہاں سب اکٹھے تھے، وہ پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن یہ جو تخلیق کا عمل شروع ہوا ہے، مادی تخلیق کا، یہاں پہلا نمبر آئے گا آدم علیہ السلام کا، اور پھر آگے چلے گا سلسلہ، اور اس ترتیب میں پہلا نمبر آئے گا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم و باقی ارواح کا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کی تخلیق در حقیقت ایک عالم امر کی تخلیق ہے، ایک عالم خلق کی تخلیق ہے، اور عالم امر و عالم خلق لا کے انسان میں اللہ نے جمع کر دیا۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، دو عالم کا تنزل ہوا ہے اور پھر جا کے انسان کے نقش و نگار بننا شروع ہوئے ہیں۔ اے بہار نیستی ز مقام میں خود ہوشیار باش، یہ جو نیستی ہے، میں نے کہنے کو ہستی ہے لیکن حقیقت میں وہمی و خیالی ہے، گما آباد ہستی ہے یہ، اس لیے نیستی ہے۔ اور لیکن اس کا کلائمیکس کون ہے؟ اس مادی وجود کا اشرف المخلوقات، اور یہ جو ایوولوشن ٹری کی ٹاپ پہ کون بیٹھا ہے؟ انسان ہے۔ اے بہار نیستی، اس بہار کی جو اس نیستی کی جو تو بہار ہے، اپنے مقام سے ہوشیار ہو کہ تم نرے حیوان نہیں ہو۔ فرائیڈ نے آدھا دیکھا ہے، ڈارون نے آدھا دیکھا ہے، تمام دنیا داروں نے انسان آدھا حیوانی دیکھا ہے۔ اصل میں تو تمہارے اندر ایک فرشتہ بھی پنہا ہے، وہ جس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ جسے ہم نے کہا ریسیپینٹ ہے اللہ کی پیغام کی، وہ روح ہے جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ تو جن اس مادی انسان کے مادی وجود سے پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، اب اس کے بعد اس انسان میں لا کے اللہ نے روح ڈالی جو شیطان کو نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا انا خیر منہ، اسے یہ مغالطہ ہوا نا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، جیسے آج تمام انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حیوانی ہیں۔ آپ حیوان نہیں ہو، تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، بلکہ اس تمہارے اندر ایک اللہ کی تجلی کا ایک جو ہے نا عنصر بھی شامل ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، انی خالقم بشرن، میں بنانے والا ہوں ایک بشر، ایک بشرا، ایک شکل و صورت، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے، وہ سنا ہوا گارا جو کھنکنے لگا تھا اس سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اسے سویتُهُ، تسویہ کرنا، کسی کی نوک پلک سنوارنا، اسے ٹھیک کر دینا، مضبوط کر دینا۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں جب میں اس کا فزیکل ایوولوشن پورا کر چکوں، فزیکلی اسے میں مضبوط بنا چکوں، نوک پلک اس کی سنوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں۔ اس ڈھانچے کو سجدہ نہیں کرنا ہے، ظاہر ہے جاندار ہے، جان ہے اس میں، جیسے باقی حیوانوں میں جان ہے، جان اس میں بھی ہے۔ سجدہ اس روح کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کی ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدے میں گر پڑے فرشتے، کلہم، کل کے کل، سارے کے سارے، اجمعون، مجموع، ان کا مجموعہ، کوئی استثناء نہیں ہے، بڑے سے بڑے فرشتے کا بھی استثناء نہیں ہے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس نے، وہ دوسری جگہ ہم پڑھیں گے وہ جن تھا، وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ ابا یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے بنے۔ قال یا ابلیس، ہو اللہ نے کہا ابلیس، ابلیس کہتے ہیں مایوس، یہ صفاتی نام ہے، اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ اے ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، تم یہ کیا ہوا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بنے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک ایسے بشرے کو سجدہ کروں، ایک باڈی کو سجدہ کروں جس کو تو نے اس سنے ہوئے گارے سے بنایا ہے جو کھنکنے لگا تھا۔ اب دیکھیے اصولی طور پر اس کی بات، یعنی آگ لطیف ہے، آگ بھی عام آگ نہیں، آگ کا وہ پارٹ کے جو بہت ہی لطیف ہے، جو نظر ہی نہیں آتا، اس سے وہ بنا۔ انسان کو اس سنے ہوئے مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ گھٹیا ہے، تو بات تو غلط نہیں ہے۔ تو پھر انسان کو سجدہ کرنے کی ایک تو بات ٹھیک ہے، اس نے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا، اس پہ تو مردود ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن آخر اللہ کے حکم کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں کہا کہ تو سجدہ کر؟ وہ فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ اس کو سجدہ کرو، اس لیے کہ اس کے اندر وہ روح ڈالی تھی جو فرشتوں سے بھی افضل ہے، اس کے اندر وہ روح ڈالی تھی جو جنوں سے بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ کالا فخرج منہا فإنک رجیم، اللہ نے کہا اب نکل تو یہاں سے، تو مردود ہے، ریجیکٹڈ،
وہ گویا اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر لعنت ہے بدلے کے دن تک کے لیے. قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے کہا میرے رب مجھے مہلت دیجئے وہ کھڑے کیے یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک کے لیے. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ نے فرمایا تو مہلت دیے گئے ہوں میں سے ہے. إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک وقت مقرر تک کے لیے. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس نے کہا میرے رب جو تو نے مجھے جس کی وجہ سے گمراہ یعنی یہاں سے میری ریجیکشن ہوئی ہے اور میں مردود ٹھہرا ہوں، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے زمین کو مزین کروں گا، ان کے دل میں کھباؤں گا زمین کو. زمین ان کے لیے میں بہت ہی اٹریکٹیو بنا دوں گا، یہ ریجیں گے اس کے اوپر، اس کی طرف مائل ہوں گے، اس پہ لڑیں گے. وہ زر زمین والی کہانی ذہن میں رکھیں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے جو تیرے چنیدے لوگ ہوں گے جن کو تو نے منتخب کر لیا ہوگا، ان کے سوا ہر ایک کو گمراہ کروں گا. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا میرے تک آتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیری کوئی اختیار نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے وہ گمراہ پرورٹڈ لوگ جن کی وہ فطرت مسخ ہو گئی ہوگی جو ان کے اندر ودیت کی ہے، جن کی وہ جو آپ یہ کہیں جو سافٹ ویئر جن کا وہ والا کرپٹ ہو گیا ہوگا جو انسٹال کیا گیا ہے، سوائے ان کے جو وہ تیری پیروی میں لگ جائیں گے ایسے لوگ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے وعدے کی جگہ دوزخ ہوگی. یہ سارا کرپٹ مال ہے. اب یہ جنت کی سٹیزن شپ کے قابل نہیں ہے کیونکہ ان کا وہ جو اصل فضیلت کی باعث چیز تھی وہ انہوں نے خراب کر دی. یہ وہ امانت تھی جو سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اس امانت کا جس نے نقصان کر دیا اور خیانت کر دی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء، ان میں سے ہر دروازے کے لیے مقرر ہیں. مقسوم، جو ایک پارٹی ان میں سے ایک پارٹی اس میں یعنی چور ہیں تو ایک دروازے سے جائیں گے، ڈاکو ہیں تو دوسرے سے، جو فریبی اور مکر کرنے والے ہیں وہ اس طرح ہر دروازے کے لیے حصہ مقرر ہے ان میں سے. لیکن ان المتقین فی جنات و عیون، جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوہا بسلام آمنین، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے اگر کوئی تھوڑی بہت جو ہے خفگی ناراضگی ہوگی بھی وہ ہم کھینچ کے نکال دیں گے، دل ایک دوسرے سے صاف کر دیں گے. اخوانن، بھائی بھائی ہوتے ہوئے ہوں گے. علی سرر متقابلین، وہ جو بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے اس طرح کے تخت کے اوپر براجمان آمنے سامنے. لا یمسہم فیہا نصب، وہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تھکاوٹ لائق نہ ہوگی. وما ہم منہا بمخرجین، نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے. نبے عبادی، بتا دیجئے نبی میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا ہی عذاب حقیقت میں دردناک عذاب ہے، عذاب العلیم. ونبئہم عن ضیف ابراہیم، اور انہیں یہ بھی بتائیے ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے. اذ دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے. فقالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام ہو. قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم آپ سے اندیشہ محسوس کرتے ہیں، ڈر معلوم ہوتا ہے. آپ ظاہر ہے وہ عذاب کے فرشتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کی وائبز جو تھیں وہ آ رہی ہوں گی، اور یہ کہ ناواقف بھی تھے ان سے. قالوا لا توجل، انہوں نے کہا آپ ڈرے نا. انا نبشرک بغلام علیم، ہم فرشتے ہیں آپ کو ایک سمجھدار بیٹے کی، علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے، اسحاق علیہ السلام. قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر، انہوں نے کہا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جب مجھے بڑھاپے نے آن پکڑا ہے، یعنی اس بڑھاپے میں تو اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں. فبما تبشرون، تو کیا بشارت دے رہے ہو تم؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں. فلا تکن من القانتین، مایوس لوگوں میں سے نہ بنے. اللہ تعالیٰ اسی وقت مدد کرنے کو آتا ہے جب ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہوتا تب وہ آتا ہے. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اولاد دے گا. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے ان کے جو گمراہ لوگ ہیں. قال فما، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کی مدد نہیں آئے گی، آج بھی کہتے ہیں نا بڑے اللہ میں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مدد سے مایوس خود بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. قال فما خطبکم ایھا المرسلون،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو آپ کی تیاریاں ہیں اور جس شان و شوکت کے ساتھ آئے ہو، یہ تو صرف اتنی سی جو ہے نا خوشخبری دینے کے لیے اتنے بڑے اس انداز میں یا لشکر کی صورت میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، تو آپ کا اصل مشن کیا ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اے بھیجے گئے وہ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم ایک مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، یعنی وہ سب ہلاک ہوں گے سوائے لوط کے گھر والوں کے علیہ السلام، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کے سب کو ہم بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی ایک بیوی کے، قدرنا، طے کر دیا گیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ ہوگی ان میں سے کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، یعنی جن پر عذاب آنا ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب وہ پیغامبر آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس، قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط نے کہا کہ تم اجنبی لوگ ہو، قالوا بل جئناک بالحق بما كانوا فيه یمترون، انہوں نے کہا کہ ہم وہ حق لے کے آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی عذاب آیا چاہتے ہیں، وآتیناک بالحق وإنا لصادقون، اور ہم آپ کے پاس حق لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کے نکل جائیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ان کی آپ پیچھے پیچھے چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اب چل پڑیے جدھر سے جانے کا آپ کو حکم دیا گیا، رکیے مت۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، اور یہ ان پر ہم نے مقرر کر دی تھی یہ بات، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ اس قوم کی جو جڑ ہے، مقطوم مسبقین، صبح ہوتے ہی کٹ جائے گی، بس صبح ہوتے ہی ان کا انجام ان کے سر پر آ چکا ہے۔ یہ انہوں نے وہ آخری باتیں ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کو بتائیں، اس سے پہلے جو ہو چکا تھا اس کا ذکر اب آ رہا ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، جب قوم کو پتہ چلا کہ بھئی اس طرح کے کچھ نوجوان لڑکے آئے ہیں مہمان بن کر، تو وہ تو ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہوئے آئے کہ آج اچھا شکار ہاتھ لگا ہے، مال ہاتھ آیا ہے۔ قال ان هؤلاء ضیفی، لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، میری رسوا کرنے کا سامان نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ سارے جہان کا ٹھیکہ نہ لو، بس تمہارا گھر محفوظ ہے کافی ہے نا، تو ہر ایک کو تم حافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا یہ میری بچیاں ہیں اگر تم نے کرنا ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، اس دن وہ اپنی مدہوشی میں، مستی میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں کوئی سمجھ، مدہوش تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرکین، تو صبح کے وقت ان کو لے آ پکڑا ایک تیز آواز نے، چنگاڑ نے، فجعلنا عالیہا سافلہا، اس کے اوپر والے کو نیچے والا کر دیا، تل پٹ کر دیا، بستی الٹ پلٹ دی۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اس پر برسایا ہم نے وہ ان پتھروں کا جو مٹی کے بنے تھے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حالات کو دیکھ کر آنے والے حال کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ کمنگ ایونٹس کاسٹ شیڈوز بیفور، تو یعنی اب مشرکین مکہ کے لیے وہ حالات بالکل نزدیک آ چکے ہیں، نشانی ہے اس میں ان کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ جو بستی ہے سیدھی راہ پر واقع ہے، یعنی آپ شام کی طرف جائیں تو اس بستی سے گزر ہوتا ہے، شاہراہ عام پر واقع ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اسی طرح جو بن والے تھے قوم شعیب مدین والے، وہ بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وہ دونوں بستیاں مدین کی جو ہیں وہ بھی شاہراہ عام پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح ہجر والوں نے، یعنی یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، قوم سمود، انہوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ان کو ہم نے تو نشانیاں بھی دکھائیں، وہ اونٹنی بھی دکھائی تھی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ اس سے منہ پھیرتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ بڑے آرام سے، اطمینان سے پہاڑوں کے اندر چٹانوں میں تراش کر گھر بناتے تھے، یعنی یہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں ان کے پاس تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو صبح ہوتے ہی ایک تیز آواز نے انہیں آ لیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو انہوں نے کمائیاں کی تھی، جو کسب کیا تھا، جو محلات بنائے تھے، جو یہ تہ خانے بنائے تھے، کوئی ان کے کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین کوئی بھی چیز ہے اسے نہیں بنایا مگر بامقصد بنایا ہے۔
اس کی تخلیق کسی مقصد کی خاطر ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ ان سے اچھی طرح کنارہ کشی کیجئے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تیرا رب ہی پیدا کرنے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو یہ 7 دہرائے جانے والیاں عطا کی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ والقرآن العظیم، جو خود ایک مکمل قرآن ہے، یعنی یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، دہرائی جانے والی ہیں۔ اور یہ کس تقابل میں کہا؟ دنیا والوں کو کسی کو اقتدار دیا ہے، کسی کو نعمتیں دی ہیں، باغات دی ہیں، سرداریاں دی ہیں، اس کے مقابلے میں جو اللہ نے آپ کو انعام دیا وہ یہ ہے، وہ ساری دولت ایک سورہ فاتحہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، نتیجہ اس کا کیا نکلنا چاہیے؟ آپ کی نظریں نہیں اٹھنی چاہیے ان لوگوں کے مختلف گروہوں کو ہم نے جو دنیا کا سامان دے کے رکھا ہوا ہے، محلات دیے ہیں، عالی شان جو ہے نا وہ جو گھر دیے ہیں، بڑے وسیع و عریض کاروبار دیے ہیں۔ اگر قرآن کی قدر دل میں ہے تو اس طرف نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قرآن کی دولت ملی ہو اور وہ سمجھے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ کوئی شے مل گئی ہے، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کا غم بھی نہ کریں، یہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں اس کا غم نہ کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے کندھے ایمان والوں کے لیے جھکا کے رکھیں، ان وہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے آپ نرم رہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہیے کہ میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، جیسے ہم نے نازل کیا تھا ان پر جنہوں نے تقسیم کر دیا، بوٹیاں بوٹیاں کر دیا اپنے قرآن کو۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جنہوں نے اپنے قرآن کی بوٹیاں کر دی، یعنی تورات کے حصے بکھرے کر دیے جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا۔ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ، اس کو ورق ورق کر دیا۔ تُبْدُونَهَا، اس کو تم دکھاتے بھی ہو، وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، لیکن بہت چھپا بھی لیتے ہو۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تیرے رب کی قسم ہے ان سب سے ہم پوچھیں گے، اما كانوا يعملون، وہ چیز کے جو یہ کیا کر جو جن کاموں میں یہ مشہور رہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کا کام خفیہ کام نہیں ہے، آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ چھپا کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ جو ہے نا ہم آپ کو فَاصْدَعْ، ڈنکے کی چوٹ کہیے، بِمَا تُؤْمَرُ، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیے، درگزر کیجیے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہو رہیں گے۔ جب کوئی کسی نبی کا استہزاء کرتا ہے توہین کا مرتکب ہوتا ہے، پھر وہ اس نے در حقیقت ہمارے سفیر کی گستاخی کی ہے نا، یہ تو ہماری ریاست کو چیلنج ہے، اس کا انتظام ہم خود کریں گے۔ بعض صحابہ نے ایسے واقعات نقل کیے ہیں کہ اگر کسی فوج کے خلاف ہماری کوئی لڑائی ہوتی، کئی 40 دن 50 دن لگ جاتے، ہمیں کوئی صورت نہ بنتی فتح حاصل کرنے کی، تو اگر کبھی ایسا ہوتا کہ اس فوج کی طرف سے دشمن کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی معاملہ کیا جاتا تو بس ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ اب یہ مزید دفاع نہیں کر سکتے، اور غیب سے کوئی ایسی مدد آتی کہ وہ شکست خوردہ ہو جاتے۔ تو جو آپ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اصل میں انہوں نے ہماری جو ہے نا چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں۔ فسوف یعلمون، جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے جو کچھ یہ بکتے ہیں، جو استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کے فرما بردار رہیے، اس کے حکم بجا لائیے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین والی بات آپ کے سامنے آ جائے، اللہ فتح دے دے، یا یہ کہ ان پر عذاب آ جائے، یا جب آپ یعنی ایک عام مسلمان کے لیے بات یہ ہوگی کہ موت آنے تک اللہ کے فرما بردار رہو، اللہ کے احکامات پر جمے رہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رکعتیں 8 ہی پڑھیں گے، گھبرائیے گا نہیں۔